الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، متن میں موجود عبارت وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي بِخِلَافِ النِّكَاحِ سے لے کر لتحقق المرادات تک کی عبارت پر کلام ہوگا۔ عبارت وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي میں لفظ المستقبل سے مراد صیغہ امر ہے۔ یہ بات شارحین کی رائے ہے اور قرینہ ہے ہدایہ کی آگے کی یہ عبارت بخلاف النکاح، کیونکہ کتاب النکاح میں لکھا ہے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مثل أن يقول زوجنی، اور وہاں لفظ مستقبل سے صیغہ امر ہی مراد ہے، جیسا کہ مثال زوجنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لفظ المستقبل کا مطلب یہ ہوا کہ بے کے رکن ایجاب و قبول میں سے کوئی ایک صیغہ امر نہ ہو۔ اگر عاقدین بے میں سے کسی ایک نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور دوسرے نے صیغہ امر کا استعمال کیا تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا زید نے بکر سے کہا بعنی هذه السیارة ب10 آلاف، آپ مجھے اپنی یہ گاڑی 10,000 روپے میں بیچ دیجئے، اور بکر نے کہا بعتو، میں نے بیچ دی، تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ اور عدم انعقاد بے کی وجہ یہ ہے، بے کے منعقد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صیغہ امر بعنی سے توکیل بے ثابت ہوگی، گویا زید نے بکر کو اپنے لیے بے کا وکیل بنایا، اور بکر کا قول بعتو یہ بمنزلہ ایجاب و قبول ہوا، جبکہ بے میں شخص واحد ایجاب و قبول دونوں کا ولی نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ بے میں حقوق عقد وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، بے میں حقوق عقد وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ شخص واحد مطالب اور مطالب، مملک اور متملک، مطالب کہتے ہیں مطالبہ کرنے والے کو، اور مطالب کہتے ہیں جس سے مطالبہ کیا جائے، مملک کہتے ہیں مالک بنانے والے کو، اور متملک بولتے ہیں مالک بننے والے کو۔ تو بے میں شخص واحد اگر ایجاب و قبول دونوں کو انجام دیتا ہے تو وہی ایک شخص مطالب بھی ہوگا، مطالب بھی ہوگا، مملک بھی ہوگا، متملک بھی ہوگا، اور یہ درست نہیں ہے۔ برخلاف نکاح کے کہ نکاح میں عاقدین میں سے کوئی ایک صیغہ امر کو استعمال کرے، مثلا کہے زوجنی، اور دوسرا صیغہ ماضی کو استعمال کریں، مثلا کہے زوجتو، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح میں صیغہ امر استعمال کرنے کی وجہ سے
یہ صورت توکیل بالنکاح کی ہوگی، اور فریق آخر کا بصیغہ ماضی یہ کہنا زوجتو، فریق آخر کا بصیغہ ماضی یہ کہنا زوجتو بمنزل ایجاب و قبول ہوگا، اور نکاح میں شخص واحد متولی طرف نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں کو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ نکاح میں حقوق عقد نکاح عاقدین یعنی میاں بیوی کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں۔ نکاح میں حقوق عقد نکاح عاقدین یعنی میاں بیوی کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں۔ وکیل کی حیثیت محض سفیر و معبر کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شخص واحد کے مطالب و مطالب، مملک و متملک ہونے کی خرابی لازم نہیں آتی۔ حاصل کلام یہ کہ بے ایسے دو لفظوں سے منعقد نہیں ہوگی کہ ان میں سے ایک صیغہ امر ہو اور دوسرا صیغہ ماضی۔ آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں قولہ رضیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا فی معنی قولہ بعت و اشتریت، میں اتنے داموں کے عوض راضی ہوں، میں نے اتنے داموں کے عوض تجھے دے دیا، یا اتنے داموں کے عوض اس کو لے لے، یہ بعت و اشتریت کے معنی میں ہے، اور اس سے بے منعقد ہوگی، کیونکہ ان الفاظ سے بعت و اشتریت کے معنی حاصل ہوتے ہیں، اور بے میں معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ نہیں۔ بے میں معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ نہیں۔ اسی پر تفریع کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں تعاطی کے ذریعے بے منعقد ہوگی۔ اب یہاں ہم بیع تعاطی کی صورت کو سمجھ لیتے ہیں۔ بیع تعاطی کی صورت کو سمجھ لیتے ہیں۔ بیع تعاطی کہتے ہیں ایجاب و قبول کے بغیر مبیع و ثمن کے باہمی لین دین کو۔ بیع تعاطی کہتے ہیں ایجاب و قبول کے بغیر مبیع و ثمن کے باہمی لین دین کو۔ آج کل اس کی مروج شکل یہ ہے کہ ہم بڑے بازاروں، مال وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں اشیاء ضرورت کی مختلف ڈپارٹمنٹ اور مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ کسی شعبے میں کپڑے تو کسی شعبے میں جوتے چپل، کسی شعبے میں کھانے پینے کی چیزیں تو کسی شعبے میں اوڑھنے بچھانے کی، کسی شعبے میں کھیلنے کودنے سے متعلق چیزیں تو کسی شعبے میں لکھنے پڑھنے کی۔ غرض ایک ہی مقام پر انسان کی تمام ضرورتوں سے متعلق درکار چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، ان پر ان کی قیمتیں بھی درج ہوتی ہیں، ہر ایک چیز پر بار کوڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنی مطلوبہ اشیاء اور چیزیں لے لیتے ہیں، کیش کاؤنٹر یعنی وہ جگہ جہاں قیمت چکانی ہوتی ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی مشین لگی ہوتی ہے، کاؤنٹر پر بیٹھا انسان ایک ایک چیز کو اس مشین کے روبرو کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت پرنٹ پیپر پر درج ہو جاتی ہے اور اخیر میں ٹوٹل کے ساتھ پرنٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ شخص اس پرنٹ آؤٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے
اور آپ بل چکا کر اپنی چیزیں لے کر اس بگ بازار اور مال سے باہر آ جاتے ہیں۔ بے ہو گئی۔ اب یہاں نہ ایجاب ہوا اور نہ قبول، اسی کو بیع تعاطی کہتے ہیں، اسی کو بیع تعاطی کہتے ہیں۔ بیع تعاطی سے متعلق صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بیع تعاطی نفیس و خسیس دونوں میں درست ہیں، یعنی مبیع نفیس ہو یا خسیس، دونوں صورتوں میں بیع تعاطی درست ہیں۔ اب یہاں نفیس و خسیس کو ہم سمجھتے ہیں، کسے کہتے ہیں نفیس اور کسے بولتے ہیں خسیس۔ اشیاء نفیسہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہیں، اور اشیاء خسیسہ سے مراد وہ چیزیں جن کی قیمت کم ہوتی ہیں۔ اور زیادہ قیمت ہونا اور کم قیمت ہونا عرف پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جس چیز کی قیمت نصاب سرقہ یعنی 10 درہم کے برابر ہو وہ شے نفیس ہوگی، اور جس چیز کی قیمت اس سے کم ہو یعنی 10 درہم سے کم ہو وہ شے خسیس ہوگی۔ الغرض بیع تعاطی اشیاء نفیسہ و خسیسہ دونوں میں درست ہے، کیونکہ اس صورت میں گرچہ ایجاب و قبول نہیں پایا جاتا مگر بیع کے معنی یعنی باہمی رضامندی سے مبیع و ثمن کا لین دین پایا جاتا ہے۔ اور یہی مراد ہے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم میں عن تراض منکم کا۔ آج کے اس درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔